العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي
شاہ المعروف بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ حضور دے ہستی حضرت بابا بلے شاہ سرکار سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ آپ دا اج ہی عرس باغ 25 اگست 7 سفر مظفر شان اولیاء دے حوالے نال چند ایک معروضات مقام ولایت اور ولی دی تعریف اور ولیاں دی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز برہان رشید کے اندر کچھ اوصاف بیان فرمائے نے وہ بیان کرن تو بعد بطور خاص حضرت سید عبداللہ المعروف بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دے انداز کلام اور آپ دا فنا فی الشیخ ہونا اور پھر بطور خاص بڑی قابل غور بات آخر سے گوش گزار کریں گے یہ صرف حضرت بلے شاہ نہیں بلکہ پیر سید وارث شاہ صاحب حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی پنجابی بزرگ صوفیاء شعراء ہوئے نے ان آپ نے بعض شعراں وچ مولویاں نو بڑا تسا دیتا ہے ہن کئی لوگ ان چیزاں نو ویکھ کے وہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی مولوی ہور ہوندے نے صوفی ہور ہوندے نے عارف ہور ہوندا ہے مولوی ہور ہوندا ہے یہ دی وضاحت نہیں طلب کرتے اور توجہ بھی نہیں کرتے اللہ دے ولیاں نے کس نظریے دے نال اور کنہ مولویاں دے بارے چ انہاں نے اپنے اشعار چ انہاں نو تنبیہ کیتی ہے مولوی نے لیکن انہاں دا مقصد اور مطلب اور منبع کی ہے یہ میں گوش گزار کراں گا حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کلام دے اندر اپنے اشعار دے اندر مولویاں نو اپنے وقت دے مولویاں نو بڑا رگڑا دیتا اور اسے رگڑے دا ہی نتیجہ سی کہ مولویاں نے کئیاں نے جنازہ نہیں پڑھیا بلکہ کفر دا فتویٰ لا چھڑیا اور آپ دا جنازہ ہجڑیاں نے تے کوئی کنجریاں نے وہ علیحدہ قبرستان چ پڑھا کے تے دفن کر چھڑیا وہ دی بھی ایک وجہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں مولویاں دے بارے چ اس طرح دیاں گلاں کیتیاں اور جیڑی ساڈی عوام دے اندر یہ گل پائی جاندی ہے کہ صوفی ہور ہوندا ہے مولوی ہور ہوندا ہے یہ دو چیزاں علیحدہ علیحدہ ایسے وجہ تو بیان کیتیاں جاندیاں نے کیونکہ صوفی شعراء نے علیحدہ ونڈ کڈی ہے لیکن حقیقت حال یہ دے برعکس ہے وہ میں چند ایک باتاں انشاءاللہ گوش گزار کراں گا آپ دا مطلب اور مقصد کی سی گرامی قدر احباب خالق کائنات جل وعلا نے قرآن عزیز برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون فرمایا خبردار جڑے اللہ دے دوست نے اللہ دے ولی نے اللہ دے محبوب نے انہاں نہ ہی خوف ہے تے نہ ہی غمگین ہوندے نے خوف دنیا دا اور آخرت دا آخرت دے اندر غم زدہ بھی نہیں ہون گے اور فرمایا کہ انہاں دی وصف انہاں دی نشانی کی ہے قرآن عزیز دی اس آیت تے بندہ اگر غور کر لوے تے ضرورت نہیں پے گی پوچھن دی کہ اللہ دے ولی دی نشانی کی ہوندی ہے میں کنوں اللہ دا ولی مننا فرمایا دو جملیاں چ اللہ زین آمنو وکانو یتقون فرمایا کہ وہ پہلے نمبر تے صاحب ایمان ہون گے دوسرے نمبر تے متقی و پرہیزگار ہون گے معیار ولایت سب تو پہلے ایمان بے ایمان اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا اور یہ وجہ ہے کہ الحمدللہ آج تک جننے بھی ولی ہوئے نے سارے صاحب ایمان ہوئے نے اور جننے بھی ولی ہوئے نے ایسی جماعت وچ ہوئے نے جڑی جماعت با ادب بھی ہے اور با عمل بھی ہے ایسی جماعت وچ ایمان شرط ہے اور تقوی پرہیزگاری شرط ہے یعنی صاحب ایمان ہوئے
تقوی نہ ہوئے، صاحب ایمان ہوئے، پرہیزگاری نہ ہوئے تو وہ بھی مقام ولایت تے فائز نہیں ہو سکتا۔ دو چیزاں لازم و ملزوم نے، ایمان اور تقوی، پرہیزگاری۔ گرامی قدر احباب، حضرت امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر دے اندر اس آیت پاک دی تفسیر بیان فرماؤندے آیا، ارشاد فرماؤندے نے کہ اللہ دا ولی وہ ہے جڑا اللہ دے دین دا مددگار ہوئے، اللہ دے دین دا مددگار، اور پھر آخرت دے اندر اللہ دا جڑا عذاب عتاب ہے، اللہ دے عذاب اور عتاب دا انہوں بالکل خوف نہیں کہ اللہ دی وہ گل من کے فرما برداری کر کے جدو ساری زندگی گزار کے گیا ہوئے گا تو پھر اللہ راضی ہے، تے جدے تو اللہ راضی ہوئے اللہ انہوں عذاب نہیں دیتا، جدے تے اللہ راضی ہے۔ گرامی قدر احباب، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ آپ فرماتے نے کہ الولی القرب والے زنو، فرمایا کہ اللہ دے ولی دا معنی قرب ہے، نزدیکی ہے، ولی دا معنی قرب اور نزدیکی، اور فرمایا کہ محب ولی دا معنی صدیق ہے، اور ولی دا معنی مددگار ہے۔ اور پھر قرب دیاں آپ نے اگے دو قسمہ فرمائیاں، فرمایا کہ ایک قرب عام ہے، ایسا قرب جس قرب تو علاوہ، جس قرب تو بغیر دنیا تے کسے شے دا، کسے ذرے دا اور کسے جاندار دا گزارا نہیں ہو سکتا، وہ قرب خدا بندی یعنی اللہ دا قریب ہونا، اگر وہ نہ ہوئے تو پھر کوئی شے مارز وجود چ نہیں رہندی۔ ایک قرب عام ہے جدا ذکر خالق کائنات نے قرآن عزیز برہان رشید ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں بالکل شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ یہ وہ قرب ہے جنہوں قرب عام آکھیا جاندہ ہے ہر کس و ناقص واسطے، اور فرمایا کہ ایک قرب خاص ہے جڑا اللہ دے محبوب بندیاں نوں حاصل ہوتا ہے۔ اور قرب خاص کی ہے، فرمایا کہ خالق کائنات جل جلالہ دی عبادات ریاضات کردہ اللہ دا خصوصی طور سے کرم نوازی اور فیوز و برکات اور او دی صفات دی مرکز اور تجلیات دا منبع بن جاندہ ہے، او بندہ قرب خاص۔ اور پھر قرب خاص تو بھی اگے ایک قرب محبت ہے، فرمایا کہ اے دے بھی مرتبے اور درجات نے، فرمایا کہ سب تو بڑا درجہ، سب تو زیادہ افضل اور کمال والا درجہ اللہ نے اس کائنات میں اگر کسی نو عطا فرمایا تو آمنہ دے لال نو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اس قرب خاص دی کوئی پہچان نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کنہ محبوب کریم علیہ السلام نو قرب عطا فرمایا۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات جل جلالہ چونکہ ولی اے فعیل دے وزن تے بمعنی مفعول عربی گرامر ہے، فرمایا کہ یہ دا مطلب ہے کہ اللہ جنہ دے کماں دی بھی حفاظت کرتا ہے، جنہ دے کماں دی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اور قرآن عزیز خالق کائنات نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ نیک بندیاں دی حفاظت کرتا ہے، اللہ نیک بندیاں دی حفاظت کرتا ہے، یعنی کسے لمحہ اور کسے بھی ٹائم اللہ انہاں دے نفس نو لغزشاں اور گناہ دے نیڑے نہیں جان دیندا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ دے تحت اے او صوفیہ، اے او بزرگ نے کہ جنہ دا ہر لمحہ اللہ دے ذکر فکر دے اندر مستغرق رہندا ہے۔ اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ دا ولی او ہوندا ہے جڑا ایک لمحہ بھی اللہ دے ذکر تو غافل نہ ہوئے، صوفیہ اکرام دے نزدیک، کیونکہ اے صوفیہ اکرام دا ہی قول ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جیڑا دم بھی غافل ہو گیا اسی انہوں کفر چ شمار کرنے ہیں۔ تے اللہ دے ولی دا مقام و مرتبہ، گرامی قدر احباب، خالق کائنات جل جلالہ نے ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے اپنے محبوب بندیاں نوں قیامت تک، یہ گل بڑی قابل غور ہے، قیامت تک نبوت دا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی دا
مثل یا ذلی نبوت حاصل ہو جائے، کوئی ایسا چکر نہیں۔ نبوت دا دروازہ بند کر گئے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن قیامت تک ولی آندے رہن گے، مقام ولایت تو فائز ہونے والے آندے رہن گے، اور اللہ دا قرب اور او دی بارگاہ عالیہ دے اندر، حضور ناز دے اندر کثرت نوافل اور کثرت دائمی عبادت دا صدقہ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے مقام و مرتبہ اور اپنا قرب عطا فرماتا رہے گا، اور اے فیوز و برکات تا قیام قیامت تک جاری و ساری رہیں گے، اللہ دے ولی ہون گے۔ لیکن گرامی قدر احباب، او قرآن عزیز برہان رشید دے اندر چند آیات طیبات خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب بندیاں دیاں چند نشانیاں دا ذکر فرمایا کہ میرے ولی کون دینے، میرے محبوب بندے کیڑے نے۔ خالق کائنات جل وعلا نے قرآن عزیز برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اللہ دے ولی او نے جنہ دیاں راتاں قیام اور سجود دے اندر گزر جان، اور پھر نرا قیام و سجود نہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انہا عذاب کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، فرمایا اللہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا کر دینے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ جہنم دا عذاب ساڑے تو پھیر لے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انہا ساعت مستقرا و مقاما، یا اللہ بڑی عجیب جی جگہ رہن واسطے۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ دے ولیاں دی عظمت، الذین یقولون ربنا اغفر لنا، اللہ دے ولیوں نے متقینوں نے جڑے اللہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اپنے گناہاں دی بخشش منگ دینے، اور نالے خالق کائنات دی بارگاہ عالیہ دے اندر کیسا سوال کر دینے۔ خالق کائنات انہاں دے اوصاف بیان کر دیں، الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا یا اللہ ساڈی بھی بخشش فرما لے، جڑے ساڈے تو پہلے گزر گئے نے انہاں دی بھی بخشش فرما لے۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب بندیاں دا ذکر فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، فرمایا قیامت والے دن جڑے متقی پرہیزگار نے او جنتی چشمیاں دے قریب ہون گے، فرمایا ایویں نہیں چشمے لب جاندے، فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، فرمایا اس تو پہلے اے او نے جنہ اللہ دی عبادت کی تھی، اللہ نو راضی کی چاہے استغفار کر دے رہنے۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ دے ولی کون نے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا کہ جیڑا اللہ دی بارگاہ چ کھڑا ہون تو ڈر گیا، اپنے نفس امارہ اپنی خواہشات نو روکیا، فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا اپنی خواہشات نو ترک کر چھڑیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا پھر اللہ انہوں جنت مأویٰ عطا فرمائے گا جنہ خواہشات اور نفسانی خواہشات تو اپنے آپ نو بچائی رکھیا۔ خالق کائنات نے قرآن عزیز دے بیشتر مقامات تے اپنے محبوب بندیاں دا ذکر فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، فرمایا کہ اے او لوگ نے جڑے اپنے آپ نو کبیرہ گناہاں تو اور بے حیائی والے کماں تو بچاؤں دے نے، اے میرے ولیاں دی نشانی ہے۔ خالق کائنات جل وعلا دے محبوب کریم تاجدار کائنات تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دینے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ
فرماتے نے کملی والے اللہ دیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے مازاق دے نینا والے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں دساں اللہ والیاں دی نشانی کی ہے اللہ والیاں دی نشانی کی ہے آج جنابی علی بندہ ماہ سفر مظفر دے اندر اللہ دے ولیاں دے عرس اور کئی ایویں جنابی علی اپنے طور تے ولی بنائی بیٹھے نے جنابی قدر احباب اسی ولی اونوں ماننے ہیں جنوں میرے آمنہ دے لال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے ولی دی واضح نشانی بیان فرما دیتی فرمایا اذا ذکر اللہ فرمایا اللہ دے محبوب بندے دی نشانی ہے وے جدوں تسی اونوں تکو تے رب یاد آ جائے جڑا یاد ہوئے تے او بھی بھول جائے او ولی نہیں ہوندا جنوں ویکھ کے کراہت آئے جنوں ویکھ کے او دے کولوں سمیل اور بدبو آئے او ولی نہیں ہوندا حضور فرماندے نے اذا ذکر اللہ ویندیاں رب یاد آ جائے اور بے ساختہ زبان چوں جناب ذکر جاری ہو جائے سبحان اللہ دے ورد جاری ہو جان سورت ویندیاں نال ہی فرمایا اذا ذکر اللہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اللہ دے محبوب بندیاں دی نشانی ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لا ناسن ما ہم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ تعالی حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگو اللہ دے بندیاں وچوں انساناں وچوں کچھ ایسے ہون گے جنہاں دی عظمت تے شان ویکھ کے نبی تے شہید بھی اللہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر اے انہاں نوں تحسین پیش کرن گے اور آکھن گے یا اللہ اے کون بندے نے جنہاں نوں اے مقام عطا فرما چھڈیائی اے کیسے لوگ نے جنہاں نوں مقام عطا فرما صحابہ کرام آندے نے کملی والیا قالوا یا رسول اللہ تخبرنا سونیا سانو انہاں دی خبر دیو او بندے کیسے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ہم قال ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی ارحام فرمایا بینہم ولا اموال یتعاطوا فرمایا کہ وہ ایسے لوگ نے جڑے لوگاں نال محبت کردے نے صرف اللہ واسطے الحب للہ صرف اللہ واسطے محبت کردے نے اور پھر دنیا میں کوئی غرض و مقاصد نہیں دنیا دا لالچ بھی کوئی نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا قابل غور اے اسے حدیث دی تشریح ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں سن لو انہاں دی شان ہے بے فواللہ ان وجوہہم لنور فرمایا اللہ دی قسم ہے انہاں دے چہرے نورانی ہون گے اللہ دی قسم کھا کے آقا علیہ السلام فرماتے نے فواللہ اللہ دی قسم انہاں دے چہرے نورانی ہون گے انہاں دے چہرے نور والے ہون گے وانہم علی نور اور نور وچ ہون گے دیگر روایت دے اندر آندا ہے فرمایا قیامت والے دن او جنت دے جنابی علی نور دے ممبراں اتے بیٹھے ہون گے نور نالا نور ہون گے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزن اذا حزن الناس فرمایا جدوں لوگ خوف زدہ ہون گے انہاں نوں خوف نہیں ہوئے گا لوگ جدوں غم زدہ ہون گے انہاں نوں کسے دا بھی غم نہیں ہوئے گا اور ایسے لی خالق کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ دے ولیوں نے جنہاں نوں نہ ہی خوف تے نہ ہی وہ غمگین ہون گے نہ ہی غم زدہ ہون گے
لیکن کون ہون گے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان اور متقی و پرہیزگار، یعنی نماز تو دور نسن والے نہیں، اور ایسے نہیں ہون گے جڑے کہن بھئی عاشقاں دی ہوندی ہے مسجد وکھری، ایسے نہیں ہون گے جڑے آکھن بھئی تسی مسیتے پڑھو اسی دل نال پڑھنے ہاں، تسی پڑھ دے جے اسا قائم کیتی ہے۔ ایسے بھی ملنگ اساں ویکھے نے جڑے کہندے نے بھائی پڑھن دا تے اللہ نے حکم ہی نہیں دیتا، پڑھن دا اقرا الصلاۃ تے قرآن چ ہے نہیں، واقعی گل ٹھیک ہے، اللہ نے حکم نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، واقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، لیکن یہ معنی ہے کہ نماز نو اپنے وقت تے پڑھنا اینو کہندے نے قائم کرنا۔ لیکن گرامی قدر احباب، ایو لوگ نے گرامی قدر احباب، حضرت جناب سید عبداللہ المعروف بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے 5 ویلے مسیتی بڑے تے لوکی آکھن نمازی جنگ جت کے گھر نو آیا تے لوکی آکھن غازی چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھا تے لوکی آکھن قاضی بلے شاہ او کچھ نہیں کھٹے آج یار نہ کیتا راضی۔ اللہ گرامی قدر احباب، آج 5 اگست 7 صفر المظفر حضرت سیدی بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دا عرص پاک قصور دی سرزمین تے، لیکن آپ نے اپنے کلام دے اندر بڑی معرفانہ گفتگو فرمائی، جتھے آپ نے فرمایا اساں چل دے پھر دے کھاندے پیندے مردے ویکھے، چل دے پھر دے کھاندے پیندے مردے ویکھے، اور ساڈے بزرگ ہندے سن، اللہ غریق رحمت فرمائے کہ زندگی تو اللہ کے بندوں کی ہے، ہم تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ تو صحیح فرمایا سرکار بلے شاہ سرکار رحمت اللہ نے فرمایا چل دے پھر دے کھاندے پیندے مردے ویکھے جنابی علی۔ تو گرامی قدر احباب، مطلب ہے کہ جیڑا عارف باللہ نہیں، جیڑا اللہ دی پہچان نہیں رکھدا، جیڑا او دے محبوب علیہ السلام دے فرمان دی پہچان نہیں رکھدا، اگرچہ وہ کھاندے پیندے زندہ چل دے پھر دے نے، حقیقتاً وہ مردہ نے۔ اور خالق کائنات نے بھی قرآن عزیز چ بار بار کافرانو، بار بار منافقانو انا آکھیا، بیرا آکھیا، گنگا آکھیا، اللہ کے بیرے نہیں سن، گنگے نہیں سن، انے نہیں سن، فرمائے کہ جیڑا حق تو اکھ بچا لوے وہ سمجھے وہ ویکھدا بھی ہے انا ہی ہے، جیڑا حق سنے ان سنا کر دے فرمائے وہ بولا ہی ہے، تے جیڑا حق وہاں سے بول نہ سکے وہ انجی ہے جی میں گنگا ہے۔ قرآن عزیز ہے۔ گرامی قدر احباب، حضرت سید بابا عبداللہ المعروف بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ قادری شتاری رحمت اللہ علیہ آپ ابتدائی حالات دے اندر ہی جنابی علی آپ ہجرت فرما کے پانڈو کی یہ ضلع قصور دے اندر آپ دے والدین دے مزارات موجود نے۔ آج بھی حضرت سید بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ شروع دے اندر ہی صوفیانہ طبیعت اور اے لگن لگ گئی کہ میں کسی عارف باللہ دی بارگاہ جو جاواں، میں او دے ہاتھ تے جنابی دستے بیعت ہو جاواں، میں انہاں دا مرید بن جاواں۔ عارف بنن واسطے ضرورت ہے کسے عارف دے جنابی بیعت ہونا۔ حضرت سیدی بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ اے جہانگیر دا زمانہ ہے، مغلاں دا زمانہ ہے، حضرت جنابی علی لاہور دی سرزمین تے حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ موجود نے۔ ارائی برادری دے نال تعلق زمین جائے جناب علی زمیندارہ دا کام کر دینے، بڑی قابل غور بات۔
پہلی سٹ حضرت بلے شاہ سرکار نو کیویں لگ گئی؟ آپ جناب علی گئے نے آپ دے باغ دے اندر، آپ نا پنیری لاؤندے سن پے، پنیری لاؤندے سن پے، مونجی لاؤن تو پہلے پینڈواں نو پتہ ہے پنیری جناب علی چک کے تے پھر جناب علی پنیری لاؤندے نے پے، اس طرح ایک ایک دانہ جناب علی ایک ایک بوٹا پٹدے نے پے، پنیری لا رہے نے، پٹدے نے پے۔ بابا بلے شاہ سرکار قریب گئے، جا کے آکھن لگے عنایت شاہ میں رب نو ملنا چاہنا وا، میں رب دا عارف اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہنا وا۔ حضرت شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ آپ نے دیکھیا نہیں، بس وہ پنیری پٹدیاں فرمایا اوے بلیا رب دا کی پانا، ادھروں پٹنا ادھروں لانا۔ بس ایک گل فرمانا سی کہ سرکار بلے شاہ دے دل وچ وج گئی، فرمایا قدماں تے ڈگ پے، جدوں مرید ہو گیا سید ارائیاں دا مرید ہو گیا، سید ارائیاں دا مرید ہو گیا، رولا پی گیا رشتہ داراں وچ، شور مچ گیا خاندان والیاں وچ، لوگاں نے آکھیا اوے کچھ خیال کر بلے شاہ، تو سید زادہ آل رسول ہیں، تو حضرت غوث پاک دی اولاد وچوں ہیں، تو سیدنا غوث الورا دی اولاد وچوں ہیں، تو حسنین کریمین دی آل وچوں ہیں، تو ارائیاں دا مرید ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جڑی گل ویکھیے میں قرب حاصل کرنا چاہنا، میں ذاتاں باتاں دی گل نہیں کردا، بڑا سمجھایا لیکن بابا بلے شاہ سرکار اپنی ضد تے اڑے رہے، فرمایا اے ہن آخری دم تک عنایت شاہ دا ہی مرید رہے گا، اے عنایت قادری دا ہی مرید رہے گا۔ حضرت سرکار بلے شاہ نے اپنے کلام دے اندر اس گل دا بھی نچوڑ فرمایا بلے نو سمجھاون آیاں بھیڑاں تے پرجائیاں، آل نبی اولاد علی، او بلیا تو کی لیکاں لائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا تے چھڈ دے پلا ارائیاں۔ اگوں سرکار بلے شاہ فرماندے نے اوے جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو ارائی آکھے تے بہشتی پیگاں پائیاں، جے تو لوڑے اے باغ بہاراں بلیا تے طالب ہو جائے ارائیاں۔ آؤ گرامی قدر احباب، میں تھے گل رو کے کلا بلے شاہی سید نہیں جیڑا ارائیاں دا مرید ہویا ہے، میرے بابا جی دے بابا جی اعلیٰ حضرت جنابی علی غوث زمان قطب دوران حضرت بابا جی سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، اے فیوز و برکات حضور گنجے کرم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی ولی لب دے مرید ہون واسطے مدینے والے دی بارگاہ چ ٹر گئے نے، سرکار دی بارگاہ چ جا کے آپ عرض گزار ہوئے نانا جی میں کسے دا مرید ہونا چاہنا وا، میں کسے دے بیعت ہونا چاہنا وا، اج تے ویکھیا وڈی پاگے چنگا کلا ہے چنگی دستار ہے بابا مرید نے چلو اے دے مرید ہو جاؤ، لیکن اس ویلے کم نہیں سی، اس ویلے ولی او ہی ہوندا سی جیڑا مقام ولایت فیض ہوئے، لبن والے لب دے مدینے بھی ٹر جاندے سن۔ سرکار نے اگوں فرمایا او اسماعیل او میرے بیٹے شرق پور چلا جا، شرق پور دی سرزمین تے چلا جا، اوتھے میرا بھی شیر ہے، میرے اللہ دا بھی شیر، شیر ربانی ہے تے شیر محمد، شیر ربانی ہے تے شیر محمد، اے بھی سید زادہ ہے جیڑا ارائیاں دا مرید ہو گیا، اے بھی سید زادہ ہے سیدنا جنابی علی حضرت بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ۔ آپ چونکہ عارف باللہ سن اور عارفاں دا کام گرامی قدر احباب معرفت والی گل کرنا، آپ مسجد وچ نہیں جاندے نماز پڑھن واسطے تے گرامی قدر احباب گل وچ ہور سی، آپ نے فرمایا بلیے بلے نو
اور لوکی متاں دیں دے اور بھلیا تو جا بیں مسیتی اور وچ مسیتاں دے کی کچھ ہلدا جے دلوں نماز نہ نیتی اے باروں پاک کی تو او کی ہندا جے اندروں نہ گئی پلیتی بن مرشد کامل بلیا تیری ایویں گئی عبادت کیتی۔ تو گرامی قدر احباب حضرت جناب سید بابا عبداللہ سیدنا بابا جناب علی بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے نچوڑ کڈیا اور معرفت والی گفتگو کردیاں سرکار بلے شاہ ایویں ہی آپ دے زمانے مولوی جڑے نا مخالف نہیں سن آپ دے، اسی لیے حضرت سلطان العارفین نے بھی بڑی وٹ کڈیا ہے مولویاں دا، لیکن کنہ دا اور میں جتھے ویکھن چنگا چوسا اوتھے پڑھن کلام سوائی ہو اوتھے پھر لمیاں صورتاں جدوں جناب علی پھر گھر والے خوش ہو جاندے تے جتھے ویکھی دال شال اوتھے بس چھتی کرو فٹافٹ کرو بھئی دعا منگو خیر صلاح۔ تو گرامی اے چیز نو ویکھ کے انہاں والی، لیکن یاد رکھیا جے معرفت والے لوگ عارف باللہ بڑی قابل غور بات، اور اے لکھاں گلاں دی ایک گل ہے دوستو بزرگو، علم جیڑا ہے نا علم حقیقت علم اللہ دی معرفت واسطے ہے تے جے علم بھی حاصل کر کے بندہ تکبر کرے غرور کرے تے او علم او قابل تحسین نہیں قابل مذمت ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلطان العارفین نے میاں صاحب نے حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے اونا علماء اونا عالمیاں دی تذلیل کیتی، اونا نو سمجھاؤن دی کوشش کیتی کہ نرا علم ہی نہ پڑھو کہ گرامی قدر احباب علم دا جڑا فائدہ او حقیقی معنی اچ معرفت ہے، اللہ دی معرفت ہی حاصل نہیں ہوئی تے پھر شیطان کو تھوڑا علم سی، جدوں عاجزی نہیں، جدوں تہاڈے اندر انکساری نہیں، جدوں تہاڈے اندر للہیت ہی نہیں، مطلب اے وے ورنہ علم دی تذلیل نہیں کیتی انہاں مولویاں دی کہ جنہاں نرا علم پڑھیا اور اللہ دے عارف نہ بنے عارف باللہ نہ بنے انہاں دے بارے حضرت جناب علی بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے پڑھ عالم فاضل ہویا کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، اے روز لڑنا ہے اور نال شیطان دے کدے نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، بھج وڑنا ہے مندر مسیتی اور کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، اے بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے جیڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ تو مطلب ہے حضرت سرکار بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دا گرامی قدر احباب اپنے ذات دی نفی کرو، اور آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنا آپ پہچان لیا انہیں رب نو پہچان لیا، جنہیں اپنا نفس اپنے نفس دی اپنے اندر باطن دی اصلاح نہ کی تھی، صرف ظاہر نو سواردا رہا اتو توتے گٹے گوڈے ویچ رہی پلی تھی۔ تو وہی گل گرامی قدر احباب کہ جدوں اندر ناپاک ہے، ناپاک اندر کس طرح ہوتا ہے، حسد غرور تکبر دشمنی کینہ پروری دین دشمنی اور دین تو دوری، ایسے ایک جنابی علی ایسے امراض نے جنہ دی وجہ نال باطن سیاہ ہو جاتا ہے، اور جدو باطن سیاہ ہو جائے پھر کوئی چنگی گل چنگی نہیں لگتی، دل اس چیز نو مندا نہیں۔ تو گرامی قدر احباب حضرت سید بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے تے اے نچوڑ ہی کر چھڑیا، اور آپ دے مزار شریف تے اے جملہ آج بھی موجود ہے کہ چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے ہون انے نہ کوئی تیری ذات پچھانے نہ تینوں کوئی منے۔ اب بات رہ گئی ہے دوستان عزیز،
یہ کہ لوگ واہ واہ کرنا، لوگ بلے بلے کرنا، کیا بات ہے بھی حضرت صاحب نے، کیا بات ہے جی شوری صاحب نے، بس دکھاوا، نمود و نمائش، صرف ایک کام رہ گیا۔ تو گرامی قدر احباب، اللہ دے ولی دی پہلی نشانی ہے کہ وہ اپنی واہ واہ نہیں چاہتا، وہ لکیا رہندا ہے، وہ خیال دنیا اگے او دا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہوتا۔ تو گرامی قدر احباب، انہاں اللہ دے ولیاں چوں حضرت سید عبداللہ قادری شتاری المعروف بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ بھی نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا حضرت سیدی بابا بلے شاہ سرکار دا صدقہ ساری دین و دنیا بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ